یہ سوال کیا گیا ہے، میں نے آپ سے پچھلی درس سے بھی جو ہے میں نے بتایا تھا کہ ٹوٹل کتنے سوال ہیں، اور سورۃ بقرہ کے اندر جو ہے وہ زیادہ سوال ہیں۔ یہاں پہ بھی سوال کیا گیا ہے، ٹوٹل 13 سوال پوچھے صحابہ کرام نے، اور یہ ان میں سے ایک سوال ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ حرام مہینوں میں لڑائی کا کیا حکم ہے۔ حرام مہینے جو ہیں اس میں رجب ہے، اور اس کے بعد ذیقعد اور ذوالحج اور محرم۔ مشرکین مکہ کے اور اہل عرب کے نزدیک یہ مہینے حرام تھے، اور ان مہینوں کے اندر کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اور اسلام نے بھی ان مہینوں کو برقرار رکھا۔ اب یہ جو سوال ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر لشکر روانہ کیا، ایک وفد روانہ کیا، اور انہیں ایک خط دیا کہ وادی نخلہ میں جا کے اس خط کو کھولنا۔ اس لشکر کے جو ہے اس وفد کے پہلے جو سپہ سالار جو امیر مقرر کیے تھے وہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، آپ نے انہیں واپس بلایا اور پھر اس وفد کا امیر بنایا عبداللہ ابن جاش کو رضی اللہ عنہ۔ جب وادی نخلہ میں یہ پہنچے تو وہاں وہ خط پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حکم کو جو ہے مانا، اور اس کے بعد 2 لوگ تو لوٹ گئے، لیکن یہ کچھ لوگ جو بچے، یہاں مشرکین مکہ کا ایک قافلہ جو عبداللہ حضرمی کی قیادت میں تجارت سے لوٹ رہا تھا، اس قافلے پہ ٹوٹ پڑے۔ اب مباح ان کو یہ لگا کہ آیا مہینہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، حرام مہینہ شروع ہو گیا ہے، یا ابھی آخری دن اس کا۔ تو اس بھول کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس پہ حملہ کیا لشکر پہ، اور جس میں عبداللہ حضرمی جو ہے وہ مارا گیا، اور انہوں نے جو ہے عبداللہ ابن جاش رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس کا سارا جو مال ان کے ہاتھ چڑھا وہ واپس لے کر مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس مال غنیمت کو لیا جو 5واں حصہ ہوتا ہے للہ و رسولہ، وہ نہیں لیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا۔ اس کے پیچھے حکم نازل ہونے کے پیچھے بھی کچھ واقعات ہیں۔ مشرکین تو تھے ہی، اس طرح کے بہانے بناتے تھے، لیکن اب تو منافقین اور یہودیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا یہ بڑے مسلمان اپنے آپ کو بڑے امن پسند سمجھتے ہیں، صلح گو سمجھتے ہیں، اور حرام مہینوں میں لڑائی کرتے پھرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بلا شبہ حرام مہینے میں لڑائی کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بڑا معاملہ ہے اللہ کے نزدیک، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور تم نے کیا کیا ہے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے، نمبر 1۔ نمبر تم اللہ کا انکار، دوسرا نمبر پہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تیسرے نمبر پہ تم اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہو، اور تم نے جو ہے وہاں کے رہنے والوں کو ہجرت پہ مجبور کیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو حرام مہینوں کے اندر لڑنے کا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم فتنہ پروری کر رہے ہو نا مسلمانوں کے درمیان میں، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کا گناہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ تو لہذا یہ جو تم نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی اگر بس میں ہو نا، ایمان والوں کے لیے ایک دستور، ایک آئین اور قانون ہے۔ کافر جو ہے اس کی خواہش جو ہوتی ہے ہمیشہ اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کے بس میں ہو، ان کے پاس طاقت ہو، تو یہ آپ سے اس وقت تک جھگڑا کریں اور لڑیں یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اور دیکھیں آج اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے تو کون سی جنگ لڑی جا رہی ہے؟ مسلمانوں پہ جو یلغار ہے اس کے پیچھے کون سی جنگ ہے؟ یہی جنگ ہے نا کہ یہ اسلام پہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ اسلام ان کی نظر میں سب سے زیادہ کھٹکتا ہے، اس لیے
یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اگر کوئی دین سے پھرنے کے بعد اسی حالت میں مر گیا مرتد ہو کر تو وہ مطلب کافر تھا، تو اس کے سارے اعمال جو ہے دنیا اور آخرت کے غرض ہو گئے۔ ایک بات تو یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لڑنا ہے نا، اس کے پیچھے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پیسے دے کے استعمال کرنا، اور پیسے کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو کے انہوں نے ایسے ایسے اپنے جو ہے وہ ایک عقائد جو ہے وہ پیش کیے لوگوں کے سامنے۔ مثلا مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا کیا، سلمان رشدی نے کیا کیا ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جو عورت جس نے جو ہے وہ مردوں کی امامت کی ہے، کس لیے کی ہے؟ یعنی وہ دین کے اندر ایسے رکھنے ڈالنا چاہتے ہیں کہ اسے اختلاف اور مومنوں کو ایمان سے دور کر دیا جائے۔ اگر کوئی ان کے کہنے میں آ کر مرتد ہو جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے، پیسے لے لیتا ہے اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال غارت ہو۔ لیکن ایک اور بات یہاں پہ یاد ہے، جس طرح ایمان لانے کے بعد انسان کی جو سابقہ گناہ ہیں، الاسلام یہدم ما قبلہا، اسلام سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، اس کے جو سابقہ ساری نیکیاں ہیں وہ بھی ختم ہوگی، غارت ہوگی۔ اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو پھر تو کافر ہے اور اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اگر اسے توبہ کی توفیق مل گئی تو پھر البتہ اس کے جو اچھے عمل ہیں ان کو شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، یہی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ ہجرت کی بات اگر کی جائے تو اس میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں مدینہ منورہ کی ہجرت، لیکن جہاد کا مفہوم یہاں پہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، یا مفسرین لکھتے ہیں کہ قتال کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ قتال کا استعمال کیا۔ یہاں پہ جہاد کا جو لفظ ہے نا، اس کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے ہر وہ کوشش، ہر وہ جدوجہد، ہر وہ صحیح جو اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کی جائے، وہ جہاد کہلاتی ہے۔ جنہوں نے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے، اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اس کے نظام کو لانے کے لیے جو جدوجہد کی ہے، مال کے ذریعے سے کی ہے، جان کے ذریعے سے کی ہے، زبان کے ذریعے سے کی ہے، یا کسی اور طریقے سے اس نے جدوجہد کی ہے، تو وہ جہاد کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت کا وہ امیدوار ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ابتدائی حکم ہے کہ جس وقت سوال کیا گیا شراب اور جوے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام تو نہیں قرار دیا، لیکن اس وقت یہ فرمایا کہ اس کے گناہ بہت بڑے ہیں، فساد کی جڑ ہے یہ۔ شراب پی کے انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے، نہ ماں کا پتہ ہے نہ بہن کا پتہ ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز اس میں باقی نہیں رہتی۔ اور اسی طرح جو جوا ہے اس میں بھی جو ہے ایک قسم کی بغیر محنت کے جو مال کا آنا ہے، اس وجہ سے اس میں بہت ساری قباحت ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت صرف اتنا کہا کہ ان دونوں کے بہت بڑے گناہ ہیں، ہاں البتہ تھوڑا سا نفع بھی ہے لیکن نفع سے گناہ بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر حکم نازل ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو شراب نہ پیو۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم نازل ہوا انما الخمر، بے شک شراب حرام ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اگلا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہاں بڑا خوبصورت رول بیان ہوا ہے اسلام کا کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے بال بچوں کی روزی اٹھا کے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو آپ کی ضروریات سے ایکسٹرا آپ کے پاس ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایثار کرتا ہے تو وہ اور چیز ہے، جیسے بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ گھر کا سارا مال آیا، سوئی تک نہیں چھوڑی، وہ ایثار ہے، وہ اور چیز ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اپنے بال بچوں کا نوالا منہ سے چھین لو اور لوگوں پہ خرچ کرتے پھرو۔ ان کے منہ میں جو تم نوالا دیتے ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، وہ بھی صدقہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک بات بیان کی گئی۔ اس سے بعد آگے بڑھے تو پھر اگلا حکم نازل یہ ہوا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ تو حضرات گرامی قدر یہ وہ آیت ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں اتنے سخت قوانین نافذ فرمائے اور بار بار تاکید فرمائی کہ اب صحابہ کرام جو ہے نا ان کے مال کو اپنے پاس رکھنے سے بھی ڈرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا کھانا بھی علیحدہ پکانا شروع کر دیا۔ یتیم کا مال اس کو علیحدہ ان کو پکا کے دیتے تھے اور خود جو ہے وہ علیحدہ اپنا پکاتے تھے کہ کہیں یتیم کا مال ہمارے مال کے اندر مکس نہ ہو جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں قیامت کے روز۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے ان کے کھانا وغیرہ پکاتے ہو یا استعمال کرتے ہو تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کے ایمان ماشاءاللہ ہماری طرح کے تو نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہے، کون کھانے والا ہے کون نہیں کھانے والا، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آخری نقطہ جو ہمارا آج کا ہے وہ ہے جی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے شادی کی ممانعت، نکاح کی ممانعت۔ ایک اور بات یہاں پہ اس مسئلے کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل کتاب جس میں یہودی اور عیسائی ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازت عطا فرمائی کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں۔ لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے اللہ تعالیٰ کا مطلقاً حکم ہے، ہم کو اس پہ حکم لگانے والے نہیں ہیں کہ اس کو بدلا جائے، لیکن اس میں بھی بہتری یہ ہوتی ہے کہ ان کو پہلے اسلام قبول کروایا جائے اس کے بعد کی جائے۔ لیکن مشرک کے بارے میں تو قطعی طور پہ منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، مثلا اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو انڈین فلم سٹارز ہیں ان کے اگر دیکھیں تو شاہ رخ خان ہو گیا یا سیف علی خان ہو گیا، مسلمان ہیں لیکن ان دونوں کے گھروں میں ہندو عورتیں۔ اب آیا کہ یہ شریعت کے لحاظ سے جائز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، بالکل نکاح جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ایمان قبول نہ کریں۔ ایمان قبول کر لیں تو پھر تو وہ مومن ہو گئی، پھر تو مشرک رہی نا۔ تو آیا شریعت کے لحاظ سے ان کا نکاح ایمان قبول کرنے کے بغیر جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مومن لونڈی جو ہے وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں خوبصورت لگتی ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی مومن عورت کسی مشرک مرد سے نکاح کرتی تو یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بہتر ہے کہ کسی مومن غلام سے وہ شادی کر لے کہ کسی مشرک سے شادی کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ادھر یہود و نصارہ کے بارے میں تو ایک نرمی ہے اور یہاں پہ نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا ایک ہی پوائنٹ ہے اہم ترین کہ وہ لوگ اہل کتاب جو ہیں وہ خدا کے وجود کے قائل ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ان کے مذہب کے اندر خدا موجود ہے، لیکن یہ تو شروع سے خدا کے وجود کے منکر ہیں، انہوں نے تو بھگوان بنا رکھے، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خدا کے لائی ہوئی جو دعوت ہے اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ وہ تورات انجیل کی صورت میں اللہ کے کلام کو بھی مانتے ہیں اگرچہ انہوں نے بدلا ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے دین اور فطرت کے بارے میں، اللہ اور رسولوں کے بارے میں ان کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شریعت ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ زندگی جو ہے وہ ایسے ہو کہ ان کے گھر میں آنے کے بعد وہ ماحول کو دیکھیں اور بدل جائیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک طرف جناب مصلی بچھا کے نماز پڑھنے والا ہے اور دوسری طرف جو ہے بیگم جو ہے اس کی وہ مندر جانے والی۔ اب سوال جس کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا وہ سوال یہ ہے کہ آیا پھر ان کی اولاد کہاں پہ ہوگی؟
ماں کے مذہب کی طرف جائے گی یا باپ کے مذہب کی طرف جائے گی؟ نسل کو بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا، نسل کے اندر اختلاط نہ آئے، اور مسلمانوں کی جو نسل ہے اس کی ثقافت، اس کی تہذیب اور اس کے کلچر کے اندر بگاڑ نہ پیدا ہو، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے کہ مشرک مرد یا مشرک عورت سے شادی کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کرے۔ تو یہ چاند ایک جو ہے آج کے نکات تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔